السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین اور جملہ خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اینگر مینجمنٹ کے موضوع پر اپنی گفتگو کر رہے تھے اور اس کے کچھ پہلوؤں پر پچھلی نشست میں ہم نے روشنی ڈالی ہے، اور یہ موضوع زیر غور تھا پچھلی نشست میں کہ غصہ کنٹرول کرنے یا غصے کو ضبط کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا اس پرابلم کے لیے علاج کیا ہے۔ تو ہم دراصل ٹریٹمنٹ پہ کنسنٹریٹ کر رہے تھے، اینگر مینجمنٹ کی کہ ٹیکنیکس کیا ہوں، اس کے لیے طریقے کیا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ جو روحانی تعلیمات اور ہدایات ہیں جن کے ذریعے اللہ اور اللہ کے رسول نے غصہ ضبط کرنے اور اینگر کو مینیج کرنے کا مختلف طریقے بیان کیے ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد کچھ ماڈرن ٹیکنیکس ہیں جو ماڈرن ڈے سائنس نے تھیراپسٹ کے ذریعے اور جو اینالسٹ ہیں، بیہیویئر اینالسٹ ہیں اور سائیکو تھیراپسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، جن ٹیکنیکس کو وہ یوز کرتے اور جن کے ذریعے وہ علاج کرتے ہیں، کچھ ان سے استفادہ کریں گے۔ پچھلی نشست میں نے یہاں تک بات ختم کر لی تھی کہ جب غصہ آئے اور انسان فیل کرے کہ غصہ زیادہ ہے تو سب سے پہلے تو خاموش ہو جائے۔ یہ ایک اگلی بات ہے امپورٹنٹ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یعنی سائلنس یہ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے ایک نہایت مؤثر علاج ہے۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو غصے میں بولتا چلا جاتا ہے، دماغ تو مغلوب ہو چکا ہوتا ہے، اس کا دماغ، اس کا عقل شعور تو کام نہیں کر رہا ہوتا، غصہ غالب ہے، لہٰذا اس وقت جو بولتا چلا جاتا ہے وہ بندہ بیلنس میں نہیں ہوتا، نہ سوچنے میں نہ بولنے میں، کئی ناجائز چیزیں بول جائے گا، کئی گناہ ارتکاب کر دے گا، کئی دل شکنیاں کر دے گا، کئی ظلم اور زیادتی اور عدوان کا مرتکب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں بڑی مقدم چیز ہے کہ جب غصہ آئے تو آدمی خاموش ہو جائے، اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ خاموش ہونے کے لیے بہتر ہے کہ وہاں سے ڈسٹنس کرے، موو کر جائے، الگ وہاں تحفظ کرے، پناہ مانگے، چونکہ یہ شیطان کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، استغفار بھی کرے۔ یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ غسل کر لے اگر پاسبل ہو، نہیں ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وضو کرے، وضو سے ٹھنڈک پیدا ہوگی، وہ غصے کو کام ڈاؤن کرتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ پوسچر بدلے، کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اس سے غصہ آدھا رہ جائے گا، اور بیٹھ کے استغفار کرے، تعوذ کرے، خاموشی اختیار کرے، اس سے اس کو وقفہ ملے گا سوچنے کا۔ اور اگر بیٹھنے سے غصہ کم نہیں ہوا تو لیٹ جائے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ لیٹ جائے، لیٹ کے پھر سوچ بچار کرے کہ جو میں نے سوچا ہے کیا وہی صحیح ہے۔ ممکن ہے جس بات پہ مجھے غصہ آیا ہے اس بات کا اور پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ اینگل ہے جس سے سائیکو تھیراپسٹ اور سائیکالوجسٹ ڈپریشن کے مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ غصہ یعنی اینگر اور ڈپریشن یہ بھائی بہن ہیں، یعنی ایک ہی فیملی کے افراد ہیں۔ یہ غصے کے اندر جو دماغی کیفیت ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے آدمی، یہی نیگیٹیوٹی غصے میں اور ڈپریشن میں کامن ہے۔ تو جب وہ لیٹے گا، وقفہ لے گا، اس کو ٹائم ملے گا، اس فرصت میں، فراغت کے وقت میں وہ سوچے۔ یہ ضروری ہے کہ جس بات پہ مجھے غصہ آیا
فلاں شخص نے مجھے، میری وائف نے مجھے یہ بات کی، یا بیوی کو غصہ آیا ہوا ہے تو میرے شوہر نے مجھے یہ بات کی، میرے بھائی نے یہ کہا، میرے دوست نے فلاں نے یہ کہا، تو جو اس نے کہا کیا اس کا معنی وہی ہے، اس کی نیت وہی تھی جو میں سمجھا ہوں، یا اس کی ممکن ہے کوئی اور نیت ہو، اس بات کے پس منظر میں کوئی اور چیز ہو، وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، جو میں غصہ آ گیا تو میں پوری وضاحت سن نہیں سکا، یا اس کا معنی اور ارادہ وہ نہیں تھا جو میں سمجھا ہوں۔ یعنی اسی بات کے دیگر پہلوؤں پر بھی کنسنٹریٹ کریں۔ ہر بات کو جب آپ سوچیں گے تو اس کے غور کریں گے تو دو ڈائریکشن ضرور نکلتے ہیں، اس کے پازیٹیو سائیڈ بھی نکلتی ہے اور نیگیٹیو سائیڈ بھی نکلتی ہے۔ یہ ہے آپ کا وے آف تھنکنگ، آپ کس طرح اس کو لیتے ہیں، آپ کس طرح سمجھتے ہیں، کس سائیڈ پر فوکس کرتے ہیں۔ اسی کو قرآن و سنت نے اور دین اسلام نے حسن ظن اور سوء ظن کی دو اصطلاحات کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور یہاں تک کہا ہے، یعنی فقہا نے، ائمہ دین نے، بزرگان دین نے، اصول دین کے ائمہ نے، عقائد کے ائمہ نے کسی کو کافر کہنا ہے یا نہیں کہنا، تکفیر کرنی ہے یا نہیں، یہاں تک لکھا ہے کہ اگر 99 اسباب اس شخص کے جس کے اوپر آپ فتویٰ دینا چاہتے ہیں ایسے نظر آئیں کہ جو کفر کے قول کی طرف لے جائیں آپ کو، 99، اور ایک سبب صرف ایسا بچ جائے 1% کہ ایسی تعویل یا تعبیر یا توجیہ یا انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے جس سے وہ کافر نہیں بنتا، مسلمان رہتا ہے، تو یہ کہا گیا ہے کہ 99 اسباب کو نظر انداز کر دو کیونکہ وہ نیگیٹو سائیڈ ہے، ایک سبب صرف جو پازیٹیو سائیڈ ہے اس پر فوکس کر کے اس کی تکفیر سے اعتراض کرو، بچ جاؤ، رک جاؤ تکفیر سے۔ یعنی 1% بھی چانس ہو تو تکفیر سے روکا گیا ہے۔ یہ ہے اصول دین، عقائد کے اندر قاعدہ ہے، اور 99% بھی تکفیر کے چانسز ہوں تب بھی ان کی طرف فوکس کرنے سے منع کیا ہے، 1% پر توجہ دی ہے۔ وہ 1% پر کیوں دی ہے کہ اس میں حسن ظن پڑا ہوا ہے، اس 1% کے حصے میں حسن ظن ہے، کہ اس میں ایک پازیٹیو وے آف تھنکنگ ہے کہ اس نے یہ بات کی، اپیرنٹلی تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے، مگر اس کی یہ بھی تعویل ہو سکتی ہے، اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اس کے پیش نظر ممکن ہے یہ ارادہ تھا، اس کو تعویل کہتے ہیں، تو بندہ اس کی تعویل کرے، اس کو کہتے ہیں عذر۔ جو عذر خود وہ پیش نہیں کر سکا اور آپ اس عذر کو کریٹ کر سکتے ہیں، عذر، معذرت کا لفظ اسی میں سے ہے کہ عذر کریٹ کریں کہ یہ بات جو اس نے کہی ہے غلط ہے، مگر اس کا عذر یہ ہے، شاید یہ ریزن درست تھی جس کی وجہ سے کہنا چاہتا تھا، ایکسپلین نہیں کر سکا، میں سمجھ نہیں سکا، ماحول غلط تھا، موقع درست نہیں تھا، مگر شاید اس کی بیک گراؤنڈ میں کچھ بات اور تھی، وہ جو اس کا عذر تلاش کریں۔ صوفیاء کرام یہی کہتے ہیں، اولیاء، صوفیاء، سب ائمہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوست ہے یا کوئی قریبی آدمی ہے تو اس کی کوئی غلطی ہو تو از خود اس کی غلطی سے عذر تلاش کر لو جس سے اس کی حفاظت ہو جائے، جس سے آپ سوء ظن سے بچ سکیں، جس سے برے خیال سے بچ سکیں، تاکہ آپ کو غصہ نہ آئے، آپ ریئیکٹ نہ کریں، خود عذر تلاش کریں، یعنی اسے معذرت کرنے کی نوبت نہ آئے، اسے اپنا عذر پیش کرنے کا بھی موقع نہ دیں۔ اس سے بھی صوفیاء اور اہل اللہ روکتے ہیں کہ اگر وہ عذر پیش کرے گا تو اسے شرمساری ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اخوت کا تقاضا، مودت کا تقاضا اور محبت کا تقاضا اور فتوت کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کو جس کے ساتھ تعلق ہے اسے اپنا عذر پیش کرنے اور معذرت کرنے کا بھی موقع نہ دیا جائے۔ وہ جو معذرت اس نے کرنی ہے اور اپنی کوئی جسٹیفیکیشن دینی ہے یا اپنا کوئی ریزن اپنی صفائی میں کہنا ہے، وہ صفائی خود تلاش کر لو، خود نکال لو اس کی بات سے۔ یہ پازیٹیو وے آف تھنکنگ ہے۔ تو اس کا ایک پازیٹیو طریقہ دیکھیں، یہ تب ہوگا جب آپ اس میں بریک لیں گے، غصے میں بریک کریں گے، جگہ سے ہٹ جائیں گے، لیٹ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، سوچیں گے، استغفار کریں گے، اور پھر جب اینالائز کریں گے تو آپ کو پھر عذر ملیں گے، تعویلات ملیں گی، حسن ظن کے راستے ملیں گے، اور یہ غصے کو ٹھنڈا کرے گا۔ اس کے بعد ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ یوں سوچے انسان کہ آج مجھے غصہ آیا ہے اس شخص پر،
اب ایک اور علاج بتا رہا ہوں کہ وہ یوں سوچے کہ آج مجھے اس پر غصہ آیا ہے اور غصے کے نتیجے میں جو اس کے اوپر چڑھائی کر رہا ہوں یہ دراصل انتقام ہے۔ غصے کا اظہار کرنا دوسرے پر، اس کو بے عزتی کرنا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ پھیلانا، اس پر چڑھائی کر دینا، اس کی تہ میں جائیں یہ ہے کیا؟ یہ دراصل انتقام ہے۔ اندر جو ایک ارتعاش آیا ہے، ایک تلاطم پیدا ہوا ہے، ایجیٹیشن اور احتجاج پیدا ہوا ہے، اس احتجاج کو آپ باہر نکال رہے ہیں، الفاظ کی صورت میں، گالی گلوچ کی صورت میں، ڈانٹ ڈپٹ کی صورت میں، سخت تلخ جملوں کی صورت میں۔ اس میں الفاظ بھی سخت ہیں، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں، گلے کی یہ جو رگیں ہیں وہ بھی موٹی ہو رہی ہیں، چہرہ بھی سرخ ہو رہا ہے، ہاتھوں کی حرکت بھی ہو رہی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ آپ غصہ دکھا کے اسے خوف زدہ کر رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ پلا رہے ہیں۔ یہ انتقام ہے در حقیقت، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر یہ دراصل ایک شعوری یا لا شعوری سطح پہ ایک انتقام کا عمل ہو رہا ہے۔ اس وقت سے سوچیں کہ میں جو غصے میں اس سے انتقام لے رہا ہوں یا اس کو سزا دے رہا ہوں یا اس کو میں ڈرا دھمکا رہا ہوں، وہ اس وقت دھیان کرے، یہ علاج ہے، دھیان کرے کہ میں بڑا ہوں یا میرا اللہ بڑا ہے۔ انتقام لینے کی طاقت اور قدرت مجھ میں زیادہ ہے یا اللہ میں زیادہ ہے؟ آج اگر اس سے خطا ہوئی ہے، شوہر سوچے میری بیوی سے خطا ہوئی ہے، بیوی سوچے میرے شوہر سے خطا ہوئی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں، اعزا اقارب سوچیں، دوستوں کے بارے میں سوچیں، افسر ماتحت کے بارے میں سوچیں، جس کے ساتھ بھی آپ کا کانٹیکٹ ہے، ریلیشن ہے، انٹریکشن ہو رہا ہے، جس پر غصہ آیا ہے، سوچے کہ اس سے خطا ہوئی ہے، چلو مان لیا، اس نے غلطی کی، اس نے زیادتی کی، اس نے نافرمانی کی، یہاں تک بات مان لی، آدھا حصہ درست ہے۔ آپ کو غصہ آ گیا اور غصے کی وجہ سے آپ نے اس کو گرفت کرنا شروع کر دی۔ یہاں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنی نافرمانیاں ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ہم اللہ کے فرامین کو، اللہ کے رسول کے فرامین کو زندگی میں اٹھا کے پھینکتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہم نے جمع کر رکھی ہیں اللہ کی ناراضگی کے لیے اور قیامت کے دن کے انتقام کے لیے۔ تو وہ دن جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور اللہ مجھ پہ ناراض ہوگا اور میرے گناہوں پر، میری نافرمانیوں پر، میری کوتاہیوں پر، میرے ظلم پر، زیادتی پر، ساری خرابیوں پر انتقام لینا چاہے گا، کون بچائے گا مجھے؟ کون چھڑائے گا؟ تو اس کی طاقت و قدرت زیادہ ہے یا میری طاقت و قدرت زیادہ ہے؟ یہ سوچے کہ اگر میں آج اس کے انتقام کو نہیں روکتا اور اپنے غصے کو قابو میں نہیں لے آتا تو قیامت کے دن میرا حق کیا رہ جائے گا کہ اللہ مجھ سے انتقام نہ لے، اللہ مجھے سزا نہ دے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو اور مجھے اٹھا کے جہنم میں، دوزخ میں نہ پھینک دے۔ میرے پاس کیا استحقاق ہوگا عرض کرنے کا؟ کیا جواز ہوگا کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے؟ اگر اس وقت آپ کہیں گے باری تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میری نافرمانیاں ہیں، کوتاہیاں، غلطیاں ہیں، میں مانتا ہوں معاف کر دیں، تو جواب ہوگا تو بندہ ہے، وہ بھی بندہ تھا، اس کی کوتاہی تھی، غلطی تھی، آپ کے ساتھی کی، آپ کے کمپینین کی، آپ کے پارٹنر کی، اس کی غلطی تھی، درست ہے، مان لیا غلطی تھی، مگر تم نے انتقام لیا، تم معاف نہیں کر سکتے تھے۔ تو یاد رکھ لیں جو بندہ معاف نہیں کرتا وہ قیامت کے دن معافی طلب کرنے کا اپنے لیے اس کا حق بھی نہیں رکھتا۔ تو یعنی یہ سوچے کہ اللہ کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے، اگر وہ مجھ سے انتقام لینے پر آ گیا اور معاف نہ کرنے پر آ گیا تو میرا حشر کیا ہوگا۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے بڑی امپورٹنٹ، ایک اور علاج کا۔ یہ غصہ آتا کیوں ہے؟ آتا یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کی جو میں ہے اس کو ضرب لگتی ہے، میں کو کوئی چوٹ لگی، بندہ سوچتا ہے اس نے میری بات نہیں مانی۔ گھروں میں بہت سے لوگوں کے یہ جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں خاص طور پہ زیادہ مسائل ہوتے ہیں، پھر اپنی فیملیز میں بھی ہوتے ہیں، اولاد میں اور والدین کے مابین بھی۔ اللہ نہ کرے کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں ریلیشننگ بگڑ گئی ہوتی ہے۔ تو انسان جب سوچتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے، اس نے مجھے ایسی بات کہہ دی ہے، میرے ساتھ ایسا زیادتی کر دی ہے، یا کبھی کہتا ہے میں نے تمہیں یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، میری بات نہیں مانی، مجھے اہمیت نہیں دی، میری بات کو ٹھکرا دیا۔ یہ جو میں کا ایک مصیبت ہے، فساد ہے، یہ ایک بہت بڑا شیطان ہے جو اندر کی رہا۔ بہت لوگ یہیں سے فساد کو شروع کرتے ہیں۔ تو اگر اس میں پر کنٹرول کر لیں
کہ میں کچھ نہیں ہوں. کون ہے آپ کا کہنا کہ میری بات نہیں مانی؟ بندہ یوں سوچے بھئی تو ہے کیا، میں کیا ہوں؟ میری بات نہیں مانی تو کیا ہو گیا؟ کوئی کفر ہو گیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ اللہ رسول کا منصب، اس کو حاصل کرنے اور چھین کے اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کی بات نہیں مانی تو اس سے کوئی کافر تو نہیں ہو گیا، کوئی فاسق و فاجر نہیں ہو گیا، کوئی بڑا ظلم نہیں ہو گیا. ممکن ہے اس نے آپ کی بات کو درست نہ سمجھا ہو، ممکن ہے اس کی آپ کے ساتھ اختلاف رائے ہو. اختلاف رائے دو میں ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ درست ہے، ممکن ہے وہ درست ہے. اب یہ تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ چونکہ آپ شوہر ہو گئے ہیں اور وہ بیوی ہے، لہٰذا چونکہ آپ شوہر ہیں لہٰذا آپ کی کہی ہوئی ہر بات درست ہوگی اور بیوی کی غلط ہے چونکہ وہ بیوی ہے. یا بیوی یہ سوچے کہ سارا دن کام کاج گھر کا سنبھالنا میں کرتی ہوں، میں بیوی ہوں، محنت میری زیادہ ہے، میں نے یہ بات کہی ہے میری درست ہے، شوہر کو کیا پتہ. تو چونکہ میں نے یہ کہا ہے درست ہے، تو یہ کوئی گارنٹی تو تھوڑی ہوگی کہ جو بیوی کہے گی وہ درست ہے، جو شوہر کہتا ہے وہ درست نہیں ہے. یا جو شوہر کہہ رہا ہے وہ درست ہے، بیوی کی بات درست نہیں. جو عمر میں 2 سال بڑا ہے اس کی بات درست ہے، جو 2 سال چھوٹا ہے اس کی درست نہیں. ممکن ہے جو چھوٹا ہے اس کی سمجھ بوجھ زیادہ ہو، مرد کی زیادہ ہو، عورت کی زیادہ ہو. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر شخص کی اپنا ایک وے آف تھنکنگ ہے. تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اختلاف رائے میں گنجائش دینی چاہیے. ممکن ہے دوسرے کی بات درست ہو، میں غلطی پر ہوں، میں اس کو صحیح انالائز نہیں کر سکا. لہٰذا یہ بھی اینگلز ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے. اس کے بعد ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ بندہ دیکھے کہ جب آپ غصہ کر رہے ہیں دوسرے پر، آپ اس کو سنب کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، ذہن میں رکھیں کہ اب وہ بھی انتقام لے گا. گویا اس کے اندر آپ نفرت اور انتقام کے بیج بو رہے ہیں. یہ اب علاج کا ایک اور طریقہ ہے. غصہ نہ کرنا، درگزر کر دینا، سائلنٹ ہو جانا، معاف کر دینا. اس سے آپ دوسرے کے دل میں اپنے لیے عزت یا شفقت یا اپنے لیے محبت کے بیج بوتے ہیں، حیا کے بیج بوتے ہیں. اور جب غصہ کرتے ہیں اور جھاڑتے ہیں آپ تو دوسرے کو دراصل بے عزت کرتے ہیں. تو دوسرے کو بے عزت کرنے سے آپ اس کے دل میں نفرت اور انتقام کے بیج بوتے ہیں. اس کا بھی خیال کریں کہ ایک گناہ آپ نے کیا، دوسرا گناہ اس کو آپ کرنے کو دے رہے ہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرے، انتقام لے اور کبھی وہ بھی بدلہ لے. تو آپ بھی گناہ گار، وہ بھی گناہ گار، ڈبل گناہ آپ کو ملے گا. تو انسان اس اینگل سے بھی سوچے. یہ وہ سوچے ہیں کہ جب آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں گے، بیٹھیں گے، جا کے وضو کریں گے، استغفار کریں گے، تعوذ کریں گے اور اپنے لیے کچھ بریک لیں گے تو سوچیں گے. یہ اس ٹائم کی سوچنے کی چیزیں ہیں. غصے کے دوران جب بھڑکے ہوئے ہیں آپ تو یہ سوچیں نہیں آ سکتی. اس لیے تو میں نے بگننگ یہاں سے کی کہ فوری وہاں سے ہٹ جائیں، یا کوئی سمجھدار شخص اس کو وہاں سے ہٹا کے پیار کے ساتھ لے جائے. اس کو موقع دے، وضو کریں، استغفار کریں، تعوذ کریں، درود پاک پڑھیں، بیٹھ جائے، لیٹ جائے اور لیٹ کے پھر یہ ٹائم لے، بریک لے. اس وقفے میں یہ ساری چیزیں سوچے، یکے بعد دیگرے جو میں نے کہی ہیں. کبھی یہ سوچے، کبھی وہ سوچ لے. ایک اینگل اور بڑا پرسنل سا ہے. وہ پرسنل یہ ہے کہ جب غصے کی کیفیت ہوتی ہے تو دلچسپ ہے، آپ کو ہنسی بھی آئے گی مگر یہ واقعہ ہے. کریں آپ کبھی ایک مصنوعی سا غصہ کر لیں، ذرا اس کو انجوائے کریں. ایک مصنوعی غصہ کریں کسی پر، بہت گرمی میں آ جائیں بہت، اور شیشہ بڑا سا سامنے رکھ لیں، سامنے شیشہ رکھ لیں اور اس شیشے میں آپ ایک غصہ کریں اور غصے کے وقت اپنے چہرے کا حال دیکھیں. آنکھیں کیسے لگتی ہیں، منہ کیسے لگتا ہے، چہرہ کیسے لگتا ہے، آپ کی حالت کیسے لگتی ہے. تو جب آپ غصہ کریں، جو چہرے میں آپ کو اپنی شکل نظر آئے گی نا، سمجھے غصے کے ٹائم ہر کوئی آپ کے یہ شکل آپ کے چہرے کی دیکھ رہا ہے. یہ بالکل پیورلی آپ کا پرسنل میٹر ہے. تو آپ کو خود خیال آ جائے گا کہ میں اتنا بدصورت لگوں گا. عجیب سے کوئی فوٹو بنا لے آپ کی، اس ٹائم پر پکچر بنا لے، کچھ چھپ کے ویڈیو کلپ بنا لے، اور بعد میں جب آپ نارمل ہوں گے آپ کو دکھائے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا. بھئی وہ کسی غیر کی تو نہیں بنائی، آپ ہی کی ہے. غصہ کس لیے آتا ہے؟ آپ ہی سب کچھ کر رہے تھے، اس نے کسی اور کی فوٹو لے کے کٹ پیسٹ کر کے نہیں جوڑی آپ کی گردن پر، آپ ہی کا چہرہ ہے. تو جو آپ کو اس وقت ناپسند ہوگا، سمجھ لیں کہ وہ چہرہ اس وقت کر کے آپ کھڑے ہیں جب آپ غصہ کر رہے ہیں. جبکہ حکم یہ ہے کہ چہرے میں ملاحت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، چہرے پہ خوشگواری ہونی چاہیے. وہ ناگوار چہرہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ناگوار چہرہ نہ انبیاء کے چہرے ایسے تھے، نہ صدیقین کے، نہ اولیاء کے، نہ صالحین کے.
سب کے چہرے خوشگوار تھے، اس میں ملاحت تھی، نرمی تھی، شفقت تھی، مسکراہٹ تھی، پھولوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور پیارے تھے۔ غصے میں یہ حالت نہیں رہتی۔ اس کے بعد ایک اور علاج ہے اسی ٹائم سوچنے کا، علاج کو ایڈریس کرنے کا غصے کو، اور وہ یہ کہ جو شخص بھی ایک وقت میں غصہ کرتا ہے، بعد میں جب وہ ریویو کرتا ہے اپنی اس حالت پر، سوچ پر، اس کو ندامت آتی ہے۔ تو جو ندامت بعد میں آنی ہے اس کو اس بریک میں سوچے کہ الٹیمیٹلی جب میرا تھنکنگ کا جو نظام ہے وہ نارملائز ہوگا تو مجھے اپنے آج کے کیے پر ندامت آئے گی، نادم و شرمندہ ہوگا۔ وہ ندامت و شرمندگی جو کل کو آنی ہے، اگر ضمیر زندہ ہے بندے کا اور کچھ اس کے اندر اچھی قدریں ہیں، اخلاق ہے، تو اس سے معذرت بھی کرے گا۔ تو جو کل کو معذرت بھی کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، ندامت آنی ہے، بہتر ہے کہ اس سے اپنے آپ کو اب بچا لیں۔ یہ اس کا اگلا پہلو۔ پھر علاج کا اس کا ایک اور طریقہ ہے۔ غصہ کرنے سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلتی ہے، آپ کی قدر و منزلت نیچے جاتی ہے، دل مخلوق کے آپ سے دور ہوتے ہیں، آپ تنہا رہتے ہیں، اور لوگ رفتہ رفتہ آپ سے کھل کے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے سے کتراتے ہیں، آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں۔ خواہ آپ افسر ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ غصہ کریں گے تو اندر کی بات کوئی نہیں آپ سے کرے گا۔ خواہ آپ باپ ہیں تو غصہ کریں گے تو بچے بھی اندر کی بات آپ سے کھل کے نہیں کریں گے، آپ ان کو گویا ایکسپریشن کا راستہ بند کر رہے ہیں، ایکسپریس نہیں کریں گے۔ اور جب آپ کو ٹروتھ فلنس کے ساتھ بچے، فیملی، لوگ ایکسپریس نہیں کریں گے، ماں ایکسپریس نہیں کرے گی، بچے نے بات شروع کی تو ماں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، پیرنٹس نے ڈانٹنا شروع کر دیا، بچے سہم جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں۔ جن بچوں کو اپنے جذبات اور احساسات اچھے طریقے سے ان کے اظہار کرنے کا موقع نہیں ملتا، ماں باپ فوری غصے میں آ جاتے ہیں اور ڈانٹ کر ڈپٹ پلا کے چپ کرا دیتے ہیں، ان بچوں کی پرسنالٹی اب نارمل ہو جاتی ہے، احساسات ظاہر نہیں کر سکتے، ان کے ہاں زندگی کا ماڈل ہی غصہ بن جاتا ہے۔ وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بچے برتن توڑتے ہیں، وہ روڈ بیہیویئر رکھ لیتے ہیں، وہ بات بات پہ غصہ کرتے ہیں، روتے ہیں، بولتے نہیں ہیں ماں باپ سے، پھر ماں باپ شکوہ کرتے ہیں، برتن توڑتے ہیں، اور وہ بڑا وائلنٹ بیہیویئر کے ساتھ، وہ اندر کا غصہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ماڈل ہی یہی دیکھا ہے زندگی کا، کہ بات کی فوری ماں باپ یا ماں یا باپ کو یہ غصے میں آ گیا بڑا۔ تو گویا آپ بچوں کی شخصیت کو برباد کر رہے ہیں، بچوں کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں، بچوں کی پوری زندگی برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایکسپریس کرنے کا موقع دیں۔ جب دوسرے کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیں گے اور زیادہ سنیں گے، زیادہ سننے والا یہ عمل بھی غصے کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کے اندر کامنس اور کولنس آ جائے گی، اور اس سے پھر لوگ آپ کے قریب ہوں گے، لوگ اپنے دل کی بات کھل کے کر لیں گے آپ سے، اور جتنی بات زیادہ تر لوگ اپنے دل کی آپ کے ساتھ کر لیں اتنا آپ کی دانش میں، وزڈم میں اضافہ ہوگا۔ زیادہ سننے والا جو تحمل سے سنتا ہے اس کی وزڈم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو دوسرے کی بات سن ہی نہیں سکتا، اس نے اختلاف کیا تو غصے میں آ گیا، بھلے بھائی وہ غلط بات ہوگی اس کی، مگر آپ کو دھیان سے سنیں، پوری سنیں اور پوری توجہ سے سنیں۔ بعض اوقات ایک بے وقوف آدمی کی بات سے بھی عقل مندی کی بات مل جاتی، ایسا ہوتا ہے، بے وقوف ہے، اس کے اندر بھی کوئی نقطہ دانش کا آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ بے وقوف آپ پہ تنقید کرتا ہے، مگر وہ بے وقوف ہے، اندھا نہیں ہے، سمجھ لیں۔ اور بے وقوف ہونے کا معنی یہ بھی نہیں کہ سرے سے عقل ہی نہیں ہے اس کی کھوپڑی میں۔ بے وقوف بھی بڑے کام کی باتیں کر جاتے ہیں، اور ان مطلب کی باتیں ان کو بڑی سمجھ میں آتی ہیں۔ اور آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے پوچھ لیں جو بے وقوفوں کا علاج کرتے ہیں، جو مینٹل ڈس آرڈر، مینٹل ہیلتھ کے پیشنٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں کیا وہ 24 گھنٹے ہر وقت بے عقلی میں رہتے ہیں؟ نہیں، وہ عقل مندی کی باتیں بھی کرتے ہیں، ان کو نفع نقصان کی بھی سمجھ آتی ہے، دھوپ سائے کا بھی پتہ چلتا ہے، گرمی سردی کا بھی پتہ چلتا ہے، اچھے برے کا بھی، اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ چلتا ہے، اور دوسروں پر کمنٹ بھی ایسا کرتے ہیں جو بالکل حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، سمجھ ان کو آتی ہے۔ اب مینٹل ڈس آرڈر ان کا اور نوعیت کا ہے، یہ آپ کو سائیکیٹرسٹ بتائیں گے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بے وقوف ہے اس کی بات بھی دھیان سے سنیں، آپ کو اپنے مطلب اور اپنی اصلاح کے لیے کچھ چیز مل جائے گی۔ نمبر 2، دشمن بات کرتا ہے، دشمن کی بھی دھیان سے سنیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جن پر بندہ غصہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے بے وقوف، دوسرے کو پاگل، اس کو کہتا ہے بے عقل، تمہیں کیا عقل، تم ایسی بات مجھ سے کر رہے ہو؟ بھائی بے عقل ہے تب بھی سن لو، آپ تو بے عقل نہیں ہیں، آپ تو جو آدمی دوسرے کی بات ہی نہیں سنتا وہ خود بے عقل ہے۔
تو اس کی بھی سنو، حتیٰ کہ دشمن کی بھی سنو، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اس کی نیت خراب ہے آپ کے لیے، آپ کا دشمن ہے، مخالف ہے، منفی سوچتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کی بھی سنو، سننے میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ تو دشمن کی بات سے بھی بعض اوقات نصیحت کی بات نکلتی ہے۔ کیوں؟ وہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کا دشمن ہر وقت آپ کے نیگیٹو پہلو دیکھتا ہے، دوست نہیں دیکھتا۔ دشمن نیگیٹو پہلو دیکھتا ہے، نیگیٹو پہلوؤں کو اچھالتا ہے۔ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس میں کمزوریاں نہ ہوں۔ کمزوریوں سے پاک صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ ملائکہ پاک ہے جو معصوم ہے۔ بشر میں، انسان میں، ہر ایک میں کمزوریاں ہیں، وہ غوث، کتب، ابدال، عرفاء، اولیاء، صالحین یا عام اوقلاء ہی کیوں نہ ہوں، کمزوریاں، بشری کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں۔ اب دشمن کا کام کیا ہے؟ وہ صرف آپ کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے۔ اگر سچا دوست ہے تو آپ کی صرف اچھائیوں کو دیکھے گا۔ جو دوست اچھائیوں کو دیکھے گا اس سے بعض اوقات برائیاں، کمزوریاں نظر ہی نہیں آتی، یا ہوں گی تو انٹرپریٹ کر دے گا پازیٹیولی، سو وہ آپ کو تنبیہ نہیں کرے گا کہ یہ خرابیاں ہیں۔ دشمن نے بتانی ہے، چونکہ اس کا کام ہی 24 گھنٹے آپ کی اچھائیوں کو دیکھنا نہیں، اس نے آپ کی کمزوریوں کو آپ نے 99 اچھے کام کیے، آپ کے دشمن کو نظر نہیں آئیں گے۔ ایک کمزور کام ہوا، اس کو وہ کمزوری نظر آئے گی، وہ اسی کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا، اسی کو اچھالے گا۔ تو آپ کو ایسے بندے بھی چاہیے جو آپ کو کمزوریاں بیان کر سکیں۔ سن لیں اس کی بات، سننے سے نہ اس کے ساتھ جھگڑا کریں نہ کچھ، پھر جب آپ بیٹھ کے ٹھنڈے وقت میں سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہاں مجھ میں یہ کمزوری ہے، اس سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات دشمن اور بے وقوف کی بات سے آپ کو اصلاح ملتی ہے، مگر یہ تب بھی ملتی ہے جب غصے کی آگ سے آپ نکلیں اور ٹھنڈے طریقے سے بات کو سنیں اور دیکھیں۔ یہ وہ طریقے ہیں جن سے دوری ختم ہوتی ہے اور لوگ قریب آتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو طبیعت کا اتنا نرم ہو کہ لوگ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں کمفرٹیبل فیل کریں، اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں، بات چیت کرنے میں، اندر کی بات کھول کے بیان کرنے میں آسانی فیل کریں، لوگ کمفرٹیبل فیل کریں اپنے آپ کو، لین ہو، زبان میں میٹھا ہو، مزاج میں میٹھا ہو۔ اور جس شخص، اس کو فرمایا وہ مومن ہے، جنتی ہے۔ اور جس شخص کے ساتھ بات کرنا، کھل کے اظہار کرنا لوگ اپنے لیے ڈیفیکلٹ سمجھیں، ٹربل سم سمجھیں، گھبرائیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ اس کے ایمان میں نقص ہے، وہ بدخلق ہے، اور بدخلقی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ ان چیزوں پر انسان کی شخصیت استوار ہوتی ہے۔ آخری چیز وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ غصہ ٹھنڈا کر لینا اٹ سیلف عفو درگزر ہے۔ کتنی فضیلتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں معاف کر دینے کی، جیسے فرمایا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جو سورہ آل عمران کی ہے، والکاظمین الغیظ، جو غصہ ضبط کر لیتے ہیں، ساتھ ہی فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جوڑا ہے۔ یعنی اس سے پہلے فرمایا جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کا مطلب اندر کی جو حرص اور ہوس ہے اور کنجوسی، اس کو ختم کرتے ہیں، اور لوگوں کی بھلائی پر اپنی محبت مال کی قربان کرتے ہیں۔ پہلے یہ، پھر فرمایا غصے کو ضبط کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی چیز فرمائی والعافین عن الناس، لوگ اگر کوئی غلطی کر دیں، کوتاہی کر دیں، حق تلفی کر دیں تو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ جڑا ہوا ہے۔ تو درگزر کرنے کی جو فضیلت ہے، قدر و منزلت، اس کو دیکھیں، اور اپنے نفس پر جب غصہ آتا ہے تو اس پہ قابو پانا اور درگزر کرنا، معاف کرنا۔ غصہ ضبط کرنے کا معنی یہ ہے کہ پھر بندہ درگزر کرتا۔ تو اللہ پاک درگزر کرنے والے کو اعلیٰ درجات دیتا ہے۔ جب درگزر کرے گا تو پھر اس کے بعد اگلا سوچے واللہ یحب المحسنین، یہ بھی علاج ہے۔ اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند کرتے۔ وہ یوں سوچے کہ قصور تو تھا اس کی غلطی تھی، مگر معاف کرنے میں احسان کا عمل ہے، میں اللہ کے حضور اس کی محبت کا طلبگار ہوں۔ آدمی جب غصہ ضبط کر لے گا، اس کو معاف کر دے گا، اور مزید اچھے رویے کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اس پر احسان کرے گا، تو اس کے نتیجے میں وہ بندہ اللہ کی محبت کا سزاوار اور مستحق بن جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی محبت اسے اپنے دامن میں لے لے گی۔ یہ میں نے روحانی اعتبار سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ علاج جو میرے ذہن میں آئے فوری طور پہ، وہ ان احادیث کی روشنی میں، وہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیے۔ ان کو اگر ان ایام میں سیکھیں، پریکٹس کریں،
ان کی مشق کریں اور رفتہ رفتہ انہیں اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں، جاگوزی کریں، ان سے اپنے اخلاق بہتر کریں اور ان پر مشتمل اپنی زندگی کی عادات و اطوار بنائیں، تو اللہ پاک بڑی برکت دے گا ہمیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔